ہماری اگر آپ جو ہے نا جنریشن آفٹر جنریشن یہ دھوکہ ہوا ہے. 47 میں لوگوں نے قربانیاں دی, اس کا جو نتیجہ نکلا تو وہ تو پوری نسل توبہ کر گئی نا. وہ گئے, کوئی کینیڈا گیا تو کوئی امریکہ گیا تو کوئی کدھر گیا, انہیں کہا جدف یہ وہ شہر نہیں جس کا انتظار تھا, یہ تو کوئی اور ہی شے طلوع ہو گئی ہے, وہ بھاگ گئے. اب اس کے بعد ایک نئی, جیسے وہ قوم بنی اسرائیل میں 40 سال کے بعد ایک نئی نسل تیار ہو گئی تھی. وہ پہلو نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. 40 سالوں میں نئے تیار ہوئے, وہ لڑے, اللہ نے فتح دے دی. تو یہاں بھی تو اب نوجوان ایک کھیپ گئی, 20-25 سال میں نئی کھیپ آ جائے گی نوجوانوں کی. لہٰذا وہ 77 کی تحریک کی نظر ہو گئے, نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی, اور اس کے بیچ سے جو شے برآمد ہوئی وہ مرد مومن مرد حق تھا. اور اس کے 11 سالوں میں جو کچھ ہوا, اس کے بعد ایک اور قوم یوتھ جو ہے وہ ٹھکانے لگ گئی, اس نے بھی انقلاب سے توبہ کر لی. پھر جب 25-30 سال کے بعد ایک اور یوتھ تیار ہو گئی, تو یہ نہ سمجھیے کہ ہم کہتے ہیں جی عمران خان لاڈلا ہے. نہیں, عمران خان لاڈلا نہیں ہے, یہ اسٹریٹجی ہے کہ یوتھ کو برباد کرنا ہے, اس کو کسی نہ کسی کے پیچھے لگانا ہے تاکہ وہ توبہ طائب ہو جائے. تو اب 20 سال, اگلے 20 سال چین سے گزریں گے, یار من موجے کریں گے, کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی, کوئی معاشرے کے اندر ارتعاش نہیں پیدا ہوگا, کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی, سیٹلڈ ہو جائے گا. اس کو پھر جب نئی قوم آئے گی, نیا لیڈر لے آئیں گے. اب مولوی لے آئیں گے نا, یہ والا آیا وہ والا آیا, تو یہ سب اپنے ہی بندے تھے, رنگ بدل بدل کے آتے رہے. تو اب مولوی صاحب لے آئیں گے, ان کی باری باقی ہے. جب مولوی آ جائیں گے تو مولویوں کے بھی مختلف جو ہے مسلک ہیں, پہلے بریلوی لائیں گے, پھر دیوبندی لائیں گے, پھر اہل حدیث لائیں گے, 25-30 سال اور نکل جائیں گے, اور اس عرصے میں یوتھیا ہو جائے گا. یہ جو میں نے آپ سے بات کہی ہے نا کہ یوتھ ہی تبدیلی لاتی ہے. آپ ذرا سوچیں, یہ اصحاب کہف کون تھے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم, فتیہ, یوتھ, نوجوان. اچھا, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان, ویسے تو ایک قوم تھی نا, پوری قوم ان کو مانتی تھی, لیکن جو ان پر جان نچھاور کرنے والے لوگ تھے, وہ قرآن کہتے ہیں وہ چند ہی تھے. وگرنہ یہ کہ وہاں بھی جو بزرگ حضرات تھے وہ تو ایڈجسٹ ہو چکے تھے نظام کے ساتھ. وہ تو کہتے ہیں موسیٰ آپ یہ شرارت نہ کرو, یہ بلکہ یہ کہ جب وہ نکل ہی آئے تو پیچھے فرعون آ گیا, تو انہوں نے کہا انا لمدرکون, ہم تو مارے گئے. موسیٰ مروا دیتا ہی, آرام سے کھا پی رہے تھے پراٹھے, اور تم نے یہ جناب کام کر کے تو ہمارا ستیاناش پھروا دیا. بڑی سخت بحثیں کی. وہ تورات میں زیادہ, قرآن نے تو اتنی بات کی ہے, لیکن تورات میں آپ کو اس کی زیادہ تفصیلات مل جائیں گی. تو اصل میں حضرت موسیٰ کی جو ٹیم تھی جو ان کے پر جان نچھاور, وہ نوجوانوں ہی کی تھی. اچھا, ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر آتا ہے, جب انہوں نے وہ بت توڑے تھے, تو اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا یہ کس نے یہ کام کیا ہوا ہے. تو کچھ لوگ جو حضرت ابراہیم کو جانتے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں ایک نوجوان کو جو ان کا تذکرہ کیا کرتا تھا, یعنی ان کا برا ذکر کیا کرتا تھا. تو وہ بھی نوجوان تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ آئے وہ کون تھے؟ آپ کی اپنی عمر 40 سال, باقی سارے ہی تقریباً آپ سے چھوٹے, یعنی آپ سے قریب ترین حضرت ابو بکر تھے جو 37 سال کی عمر تھی. حضرت علی تو بالکل ہی ینگ تھے. باقی سارے اس کے بیچ میں ٹین ایجر بھی تھے. یہ مصعب بن عمیر 14 سال عمر تھی. تو یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی قوم کا جو اثاثہ ہوتے ہیں, خاص طور پہ انقلاب کے اعتبار سے, یوں سمجھیے جو کور ٹیم ہوتی ہے انقلاب کے اعتبار سے, جو اس کی جو نیوکلس ہوتا ہے ریولوشنری پارٹی کا, وہ نوجوانوں پر مشتمل ہوتا ہے. اور وہ اگر مایوس ہو جائیں تو پھر یہ کہ ان کے ساتھ پھر وہ مزاربے والی بات ہی ہو جاتی ہے. جیسے مزاربہ بدنام ہو جاتے ہیں, تو ایسے ہی پھر وہ والی ایک پوری نسل پھر تبدیلی کے نام سے چڑ کھا جاتی ہے. جیسے آج معاشرے میں لوگ مزاربے سے چڑ کھاتے ہیں, تو اسے 420 کے مترادف سمجھتے ہیں. حالانکہ مزاربہ ایک دینی اصطلاح ہے, مشارکہ کے مقابلے میں کے ساتھ جو ہے ایک مزاربہ ہے, تو لیکن وہ بدنام ہو گیا, تو وہ لفظ ہی بدنام ہو گیا, بے شک دینی جو ہے وہ اصطلاح ہو. اسی طرح یہ یوتھ بدنام ہو گیا. تو میں نے یہ بھی چاہا کہ ہمارے سامنے آ جائے کہ یوتھ جو ہے یہ بیوقوفی کا سمبل نہیں ہے, بلکہ یہ قربانی کا سمبل ہے.